اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جو رکوع تھا وہی چل رہا ہے، اور یہی رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر اور اسی کے ساتھ روزوں کا ذکر ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، یعنی چند گنتی کے دن ہیں جن میں تم پر روزے فرض ہیں۔ تو اس آیت میں ان گنتی کے دنوں کی وضاحت ہے۔ وہ کون سے دن ہیں؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہوئے، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، جیسا کہ سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں آپ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قدر کی رات رمضان المبارک میں ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی نزول کی ابتدا، نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک سے ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزلہ کے اتارا گیا، نازل کیا گیا، فیہ اس رمضان میں، القرآن قرآن مجید، ہدن للناس جو کہ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں ہیں، قرآن مجید میں واضح روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دلائل ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فمن تو جو، یعنی پس جو شخص، شہیدہ موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر مہینے میں، کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں وہ باصلاحیت موجود ہے، فلیصم پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پیچھے جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حکم تھا، جو روزے رکھنا نہیں چاہتا اور فدیہ دینا چاہتا ہے وہ دے دے، لیکن یہ حکم یہاں اس ٹکڑے سے منسوخ ہو چکا ہے کہ اب جو بھی شخص رمضان میں موجود ہو، رمضان کا مہینہ اس کو حاصل ہو، تو وہ اس پر روزے رکھنا لازم ہے، فلیصم پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ لیکن مریض اور مسافر پر اب بھی وہی حکم ہے جو پیچھے تھا، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَمَن كَانَ اور جو ہو، مریضاً بیمار، او یا ہو، علی سفرٍ سفر پر، فعدۃ پس گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، عدت یعنی تعداد پوری کرنی ہے، گنتی کرنی ہے دوسرے دنوں سے، کہ رمضان المبارک میں بیمار ہے، جتنے روزے چھوٹ گئے رمضان کے بعد رکھے گا، اور رمضان المبارک میں سفر پہ گیا ہوا ہے تو رخصت ہے، 5-10 روزے چھوٹ گئے وہ رمضان المبارک کے بعد مکمل کرنے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے،
بکم تمہارے ساتھ الیسرا آسانی کرنا، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یریدو ولا اور نہیں، یریدو چاہتا نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کرنا، مریض ہے بیمار ہے اس پر تکلیف ہوگی اس لیے روزے کی رخصت ہے، چھوڑ دے بعد میں رکھے، اسی طرح سفر کا بھی مسئلہ ہے، سفر میں بھی چھوڑ دے بعد میں رکھے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تکملو تم پورا کرو، تکمیل کرو، مکمل کرو، العدت گنتی کو مکمل کرو، یعنی رمضان المبارک میں 20 روزے رکھے، 10 چھوٹ گئے تو یہ ہم نے 30 کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، تو اللہ نے تم پر آسانی کی اور عید کے بعد تم کو موقع دیا ہے ان کو ادا کرنے کا، تاکہ تم بھی مکمل ثواب حاصل کر لو، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے 30 روزے مکمل کیے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی کرو، تکبیر کہنا یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر، تو تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تاکہ تم بڑائی کرو بیان اللہ کی، علامہ اس پر، ہداکم جو تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں ہم بیمار تھے، اللہ نے ہمیں اجازت دی، اگر بیماری کے دوران روزہ فرض ہوتا تو کتنی بڑی مشقت ہوتی، یا ہم سفر میں تھے، سفر میں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، آسانی کی ہے ہمارے لیے، اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے کا حکم لازم ہوتا تو بڑی تکلیف تھی، تو یہ اجازت بھی دی، اس کے بعد جو روزے ہم سے چھوٹ گئے ہمارا ثواب کم ہو رہا تھا تو اللہ نے اس کی عید کے بعد بھی فرمایا تم روزے رکھ دو، عام دنوں میں پھر بھی تمہیں وہی ثواب ملے گا رمضان المبارک کا، کیونکہ تمہارا جو ہے عذر تھا۔ آیت نمبر 185 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 186۔ کسی گاؤں والے دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات اگر ہم سے دور ہے تو ہم بڑی زور سے آواز سے دعا مانگیں، اور اگر قریب ہے تو ہم آہستہ مانگیں، تو اس کے بارے میں یہ آیت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ جو روزے کا حکم ہے بڑا مشکل اور بھاری ہے امت پر، انسان پر، مسلمان پر، تو اللہ نے اس کو ایک طرح سے تسلی دی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو وہ دوں جو وہ مانگتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، عَنِّي میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، دور ہوں، قریب ہوں، فَإِنِّي پس بے شک، قریب میں قریب ہوں، میں انسان کے قریب ہوں، اجیب جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یا پھر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، دعانی جب مجھے پکارتا ہے بندہ، جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ وہ سب میرا حکم مانے، جب میں اللہ ان کی سنتا ہوں تو وہ سب میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ سب ایمان لائیں مجھ پر، یعنی پکا ایمان، پکا یقین رکھنا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا جب بندہ مجھ سے سچے دل سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور ہم مسلمان جو ہے ظاہری طور پر اس چیز کو نہیں دیکھتے، آج کا ایک مسلمان دعا کرتا ہے اس کے بعد وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے ایمان سے اس کو دور کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہوتی تو میری بات سن لیتا، تو یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، بندے نے جو چیزیں مانگی ہیں اور وہ چیزیں اس کے لیے مناسب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو عطا فرماتے ہیں، نہیں تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں وہ دعائیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے دعائیں کیں اور دنیا میں ان کو وہ چیز نہیں ملی، اتنے بے شمار انعامات اور خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اس وقت کے دوسرے لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے
کہ کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور جو ہم نے مانگا ہے آخرت میں ہمیں ملتا۔ اللہ کی ذات کیا ہے، قدردان ذات ہے۔ کوئی بندہ دعا کرے اور اللہ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کوئی بندہ مجھ سے مانگے، اگر وہ دنیا میں اس کے لیے مناسب ہوتا ہے تو اللہ عطا فرماتے، نہیں تو آخرت میں وہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ لیکن دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سچے دل سے رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں، اس طریقے پر کہ ہم 2 رکعت نوافل پڑھیں اور سکون سے، خشوع خضوع سے، پھر خفیہ آہستہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور کثرت سے جو ہے مانگنی ہے۔ کافی وقت تک 20-25 منٹ مانگنا ہے اور بار بار اللہ کے سامنے التجا کرنی ہے، وہ دعا بالکل ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا میں جلدی نہ کریں، یعنی آج میں نے دعا کی ہے، کل وہ مجھے چیز نہیں ملی تو پھر میں دین سے دور ہو گیا، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ دعا میں جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ صبر کریں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ اللہ کی طرف سے خود ہی راستے بنیں گے، اسباب بنیں گے۔ اور اللہ سے تم نے چیز نہیں مانگنی کہ مجھے کار دے دیں، گھر دے دیں، یہ چیز دے دیں، وہ دے دیں۔ یا اللہ جو بات میرے لیے خیر کی ہے، فائدہ مند ہے، وہ چیز مجھے عطا فرما، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اور آخرت کا خیر اور بھلائی عطا فرما۔ میں بے گھر ہوں، یا اللہ مجھے گھر عطا فرما، اور یا اللہ میں جو ہے تنگ دست ہوں، مقروض ہوں، یا اللہ میرا قرضہ اپنے خزانوں سے قرضہ ختم کرنے کے اسباب مہیا فرما، اور اگر گھر میرے لیے مناسب و خیر ہو تو مجھے گھر عطا فرما، گاڑی کار اور میرے لیے مناسب ہو، اس میں خیر ہو تو خیر والی چیز عطا فرما، اس میں خیر کی دعا ضرور مانگنی ہے۔ آیت نمبر 185 یہاں مکمل ہوئی۔ لعلہم یرشدون، لوگ میں ایمان لائیں، یقین کریں تاکہ سب ہدایت پالیں، راہ راست پر آ جائیں۔ آیت نمبر 186 تک آج کا سبق ہے۔ آگے جو ہے روزے کا ذکر اور چل رہا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے، روزے میں کیا چیزیں منع ہیں، اور اعتکاف کا ذکر ہے۔ پھر یہ رکوع مکمل ہوگا، کل انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔